بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اشجع الناس قلبا۔ ناظرین گرامی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے کچھ اہم صفتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک سب سے اہم صفت جس کو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں علی لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع ہے قلب اور اس کے دل کے اعتبار سے، یعنی علی کا دل سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس ایک صفت کو میں خاص طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے حالات، ہمارے اطراف اور ہم جس شہر میں اور جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کو اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم علی کے چاہنے والے، ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں کہ اگر آج ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ شجاعت جو ہمارے مولا میں پائی جاتی تھی وہ ہمارے اندر بھی پائی جانا چاہیے۔ اس ماحول میں جہاں ایک طرح سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم شیعان حیدر کرار کی ذمہ داری ہے کہ اس مبارک مہینے میں اور ان مبارک راتوں اور دنوں میں، کہ جس مہینے میں علی علیہ السلام کی خاص شہادت کی مناسبت بھی پائی جاتی ہے، اپنے دل کو علی علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے مضبوط کریں اور اپنے آپ کو شجاع بنائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں علی علیہ السلام کی شجاعت کو قلب کے اعتبار سے رسول خدا نے ذکر کیا ہے، اسی طرح سے خود علی علیہ السلام کی زبانی اپنی صفت کو جب انہوں نے بیان کیا ہے تو دو اہم صفتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ علی علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ جب زرہ پہنتے ہیں تو آگے کی طرف کے حصے کو تو آپ زرہ سے چھپاتے ہیں لیکن پیچھے پیٹھ کے حصے کو آپ زرہ سے نہیں چھپاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ کے لیے آتا ہوں تو دشمن کا مقابلہ ایسے کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنا ہے، مجھے بھاگنا نہیں ہے، لہٰذا میں صرف آگے کے حصے پر زرہ کو لگاتا ہوں اور پیچھے زرہ نہیں لگاتا ہوں۔ ظاہراً یہ نقطہ ہم لوگوں کے لیے علی علیہ السلام کی ایک صفت اور ایک فضیلت کو سننے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس نقطے کے اندر پوشیدہ جو پوائنٹ ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، اور وہ اس نقطے کی طرف توجہ دینا ہے کہ اگر سخت حالات میں جو ہمارے ملک میں ابھی اور ہمارے شہر یا ہمارے وطن میں پائے جاتے ہیں، ان سخت حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علی علیہ السلام کا سچا چاہنے والا بن کر آگے کی طرف بڑھیں، مشکلات کی طرف جائیں اور مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہے کہ ان مشکلات سے گھبرا کر اس کی طرف پیٹ کریں۔ اور جو اصل میں دشمن چاہتا ہے کہ ہم بھاگیں، ہمیں بھاگنا نہیں ہے بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے لیے زرہ کا انتظام کرنا ہے، لیکن آگے بڑھ کر مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس وقت علی علیہ السلام کسی جنگ میں شرکت کرتے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ دو فرنٹ ہیں، دو جبہے بنے ہوئے ہیں، ایک جبہے میں علی علیہ السلام ہے اور دوسرا جبہہ علی علیہ السلام کے مقابلے کا ہے، تو لوگ آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ جس لائن میں، جس فرنٹ پر اور جس جبہے میں مولا کائنات ہیں، ملک الموت بھی اسی فرنٹ کے ساتھ ہیں، اسی جبہے کے ساتھ ہیں۔ اور لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر علی کے چاہنے والے ہم ہیں تو وہ فرنٹ کہ جو مشکلات والا فرنٹ ہے اور جو مشکلات سے ٹکرانے والا فرنٹ ہے، جو مشکلات کو دور کرنے والا فرنٹ بن رہا ہے، اس فرنٹ میں اگر ہم لوگ ہیں اور اس جبہے میں ہم لوگ ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے اس ملک کے اور ہمارے شہر کے حالات، ہمارے وطن، ہمارے محلے کے حالات میں اگر ایک فرنٹ مولا کائنات کے چاہنے والوں کا ہے تو سامنے والا فرنٹ جو ہے غربت کا ہوگا جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، سامنے والا فرنٹ جہالت کا ہوگا جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں اس طرح سے بننا ہے کہ جہاں پر ہم کھڑے رہیں ہم کو لوگ دیکھ کر یہ کہیں اور اس بات کو مانیں اور سراہیں کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جو جہالت کا مقابلہ کر رہا ہے، جو غربت کا مقابلہ کر رہا ہے، جو آپس میں طبقاتی فاصلوں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو آپس میں اتحاد کا پیغام دے کر تفرقے کا مقابلہ کر رہا ہے، جو نفرت کا مقابلہ کر رہا ہے۔
تو ناظرین محترم، علی علیہ السلام کی ذات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں بہت مضبوط ہونا ہے، ہمیں مشکلات کے بیچ میں جا کر مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، اور نہ صرف مقابلہ کرنا ہے بلکہ اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ ہر مشکل کے لیے جیسے علی علیہ السلام مشکل کشا تھے اور ہیں اور رہیں گے، ہم ان کے راستے پر چلتے ہوئے آج سماج کی ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔